واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 82 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حماد نے قہقہ لگا کر کہا، محمود مجھ جیسا لٹے رہی ہے، ڈاکہ زن ہے، میں کسی روز اس بت شکن کا بت توڑ دوں گا۔ حماد کی یہ بات سن کر ایک بار پھر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ جب گہری نیند سو گیا تو میں نے چپکے سے اس کا خنجر نکالا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے شمع کی روشنی میں اندازہ کر لیا کہ اس کا دل کہاں پر ہے۔ میں حماد کو خنجر کے ایک ہی وار سے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دینا چاہتی تھی۔ پھر میرے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ مجھے اطمینان ہونے لگا کہ میں غزنی کے سلطان کی توہین کا انتقام لے رہی ہوں۔ میرا ہاتھ اوپر اٹھا اور پھر مجھے ایسا لگا کہ کسی غیبی طاقت نے میرا ہاتھ اوپر سے پکڑ لیے ہو۔ مجھے آواز آئی کہ اس ایک شخص کو تم قتل کر کے نہ خود زندہ رہ سکتی ہو اور نہ آنے والے قافلے میں موجود بیٹیوں کو ان بدھوؤں کے ہاتھوں سے بچا سکتی ہو۔ صبح یہ وحشی اور درندے اپنے بادشاہ کے قتل کا جو تم سے انتقام لیں گے اسے تصور میں لاؤ۔ میرا ہاتھ رک گیا۔ میں نے سوچا، بہت سوچا۔ میں کوئی جرم نہیں کر رہی تھی، اس لیے عقل میرا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تمہیں بھی اکیلے بلا رکھا ہے اور تم سے بات کر کے کچھ کروں گی۔ ارطغرل غزنی کی بیٹیاں اب قزاقوں کی داشتائیں نہیں بنیں گی۔ سلطان قزاق اور لٹیرا نہیں ہے۔ میں ان بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے کفارہ ادا کروں گی۔ ارطغرل نے کہا کہ سبیلا، کیا تم حماد کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہو؟ ناظرین، سبیلا نے جواب دیا کہ نہیں ارطغرل، اس ایک آدمی کے قتل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حماد مر گیا تو بھی قافلے لٹتے رہیں گے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں یہیں رہوں گی۔ اگر میں بھی تمہارے ساتھ نکل بھاگی تو یہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ تم مرد ہو، گھوڑا تیز بھگا سکتے ہو، سفر کی سختیاں برداشت کر سکتے ہو، میں شاید نہ کر سکوں۔ میں تمہارے لیے بوجھ نہ بن جاؤں۔ رفتار سست ہوئی تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ ارطغرل نے کہا کہ یہ لوگ میرا بھی پیچھا کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ میں غزنی جا کر سلطان کو اطلاع دے دوں کہ راستے میں قافلے پر حملہ ہوگا۔ سلطان یہ سن کر قافلے کے ساتھ ایک دو فوج کے دستے بھیج دے گا بس۔ ناظرین، سبیلا نے کہا کہ اس کے باوجود بھی تم چلے جاؤ، ہمیں خطرہ مول لینا ہوگا۔ تم ڈر رہے ہو، تمہارا ڈر بجا ہے۔ تمہاری کوئی بیٹی نہیں، تمہاری کوئی بہن نہیں۔ میں تمہاری بہن ہوتی تو تم میری عزت پر مر مٹتے۔ ارطغرل، غزنی کی مٹی تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس مٹی نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہے، تمہیں وہاں غلام سمجھا گیا۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ جس ملک کے حکمران اپنی رعایا کو بھوکا اور ننگا رکھتے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں جو انسان کو اللہ نے دیے ہیں، تو ان انسانوں کے دلوں سے اپنے وطن اور مذہب کی محبت نکل جاتی ہے، وہاں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ ناظرین، سبیلا نے کہا کہ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم اگر سلطان محمود کے پاس پہنچ گئے اور تم نے اسے بتایا کہ تم غلام تھے تو وہ تمہیں گلے سے لگا لے گا۔ پھر تم غلام نہیں رہو گے بلکہ سلطان کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں ایک قابل احترام انسان بن جاؤ گے۔ اپنے آپ میں غیرت بیدار کرو ارطغرل۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی بیٹیاں اپنی آبرو ہوتی ہیں۔ وہ قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی ناموس، عزت و عظمت کو فراموش کر دیتی ہیں۔ وطن اور مذہب کی محبت اگر انسان کے دل میں رہے تو چاہے وہ ساری زندگی غربت میں ہی کیوں نہ گزار دے، وہ امیر ہوتا ہے، وہ محب وطن کہلاتا ہے، وہ وفادار کہلاتا ہے، وہ جان نثار کہلاتا ہے اور وہ غربت میں بھی ہمیشہ مطمئن اور سرشار رہتا ہے۔ مگر جو امیر ہو کر وطن اور مذہب کی محبت اپنے دل سے نکال دیتا ہے اسے کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ بے سکونی میں رہتا ہے، اس کے دن رات بے چینی سے گزرتے ہیں۔ ارطغرل نے کہا کہ مجھے تمہاری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی سبیلا، میرے دل میں کبھی کسی نے بھی وطن اور مذہب کی محبت پیدا ہی نہیں کی۔ مجھے پیٹ پالنے کے لیے نوکری کرنی ہے، اس لیے میں ایک قزاق کے پاس بھی مطمئن ہوں، لیکن جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ تم مظلوم ہو پھر بھی تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری نیکیوں کا صلہ ضرور دوں گا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سبیلا نے
نے کہا کہ یہاں سے اس طرح نکلو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تم راستے سے بھی واقف ہو، 15-20 دنوں میں تم غزنی پہنچ جاؤ گے۔ اگر حاجیوں کا قافلہ وہاں سے چل پڑا تو اسے روک لینا اور امیر کارواں کو بتا دینا کہ راستے میں کیا خطرہ ہے۔ اسے کہنا کہ تم فوج کا انتظام کرنے جا رہے ہو، اگر قافلہ ابھی نہ چلا ہو تو سیدھا سلطان محمود کے پاس چلے جانا اور اسے بتانا کہ قافلے پر 5000 بدو حملہ کریں گے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ یہ پیغام ایک غزنی کی بیٹی نے بھیجا ہے کہ حجاز کے قافلے نہیں رک سکتے مگر قزاقوں کو روکا جا سکتا ہے۔ سلطان کو کہنا کہ قافلے کے ساتھ فوج کو لازم بھیجے ورنہ غزنی کی بیٹیاں بابل اور بغداد کے بازاروں میں بک جائیں گی۔ سلطان سے کہنا کہ اگر قافلے سے ایک بھی بیٹی اغوا ہو گئی اللہ سلطان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ناظرین، ارطغرل نے کہا کہ میں کہہ دوں گا، دعا کرو کہ میں وہاں تک زندہ پہنچ جاؤں، مگر تم یہاں سے نہیں نکلو گی، میں تمہیں اکیلے ان درندوں کے پاس کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ ناظرین، سبیلہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ تم چلے جاؤ ارطغرل، اگر زندہ رہی تو باقی عمر تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ میرے جسم اور روح کے مالک صرف تم ہوگے، پھر تم نہیں، میں تمہاری غلام ہوں گی۔ تم غزنی پہنچ جاؤ گے تو تم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، ارطغرل نے کہا کیا تم ان لوگوں کو میرا تعاقب کرنے سے روک سکتی ہو؟ سبیلہ نے کہا کہ کوشش کروں گی، میں نے ان لوگوں میں رہ کر ان سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ تمہیں اپنا آقا اور میرا خاوند یاد ہے نا؟ اس کی بیویوں کو تم بھی جانتے تھے اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ میرے خاوند کے محل جیسی حویلی میں کیسی کیسی سازشیں ہوتی رہتی تھی۔ جہاں دولت اور عورت ہو وہاں سے خلوص اور شرافت رخصت ہو جاتی ہے۔ میں شیطان کی اس دنیا کا حصہ بنی رہی ہوں، میں ہر شیطانی کام کر سکتی ہوں۔ تم یہاں کے ایک قبیلے کے بدو سردار گوگیل کو جانتے ہو جس نے کہا تھا کہ وہ 1000 جنگجو ساتھ لائے گا؟ مجھے اس شخص سے بہت نفرت ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں حماد کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گو میں حماد کی بیوی نہیں ہوں، پھر بھی میں حماد کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس نے لالچ دیا تھا، پھر مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اگر حماد کو بتا بھی دیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا، میں شاید اس سے انتقام لوں۔ خیر تم یہاں کی چھوڑو، اپنی بتاؤ کہ کب یہاں سے روانہ ہو رہے ہو؟ ناظرین، ارطغرل نے کہا کہ اب مزید مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، بس تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ناظرین، رات کا آخری پہر گزر رہا تھا۔ سبیلہ نے ارطغرل کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو چوما اور پھر اپنی آنکھوں سے لگایا اور واپس اپنے خیمے میں آ گئی۔ ناظرین، خیمہ گاہ میں وہی سکوت تھا جو پہلے تھا۔ ان لوگوں کو جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ارطغرل ان کے بے تاج بادشاہ کا محافظ خاص تھا کہ اسے گھومنے پھرنے، کوئی چیز اٹھانے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ارطغرل نے جب دیکھا کہ سبیلہ اپنے خیمے میں پہنچ گئی تو وہ سیدھا خیمہ گاہ میں آیا اور اپنے خیمے میں داخل ہو گیا، اپنا سفری سامان باندھا اور رسد والے خیمے میں جا داخل ہوا۔ وہاں سے پانی اور خوراک کا ذخیرہ نکال کر اپنے تھیلوں میں پھر وہاں سے جانوروں کے باندھنے والی جگہ پر آ گیا۔ وہاں سے ایک اونٹ کھولا، اس پر زین کسی اور سامان ساتھ باندھا، اس پر سوار ہوا اور اسے اٹھا کر روانہ ہو گیا۔ ناظرین، سبیلہ اپنے خیمے کا تھوڑا سا پردہ ہٹا کر سب دیکھ رہی تھی۔ اسے خیمے سیاہ ڈھیریان نظر آ رہے تھے۔ سبیلہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ناظرین، کچھ دیر بعد اسے خیموں سے دور ایک اونٹ کا ہیولا نظر آیا۔ سبیلہ کے دل سے دعا سرگوشیاں بن کر نکلنے لگی۔ ناظرین، اونٹ کا ہیولا چھوٹا ہوتا ہوتا دور ہوتا گیا، پھر وہ ہیولا سبیلہ کے آنسوؤں میں چھپ گیا۔ سبیلہ بستر پر جا گری اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ ناظرین، سبیلہ کی جب آنکھ کھلی تو آدھا دن گزر گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اسے رات کی بات یاد آئی تو اسے خوف محسوس ہونے لگا جیسے ارطغرل اسے دھوکہ دے کر حماد کو سب بتا دے گا۔ وہ خیمے سے باہر نکلی اور ارطغرل کے خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو اس کے ہتھیار، تیر کمان، تلوار، خنجر اور سامان وغیرہ نہ تھا۔
سبیلا ارتگین کے خیمے سے نکل رہی تھی تو حماد اپنے خیمے سے باہر آ گیا۔ اس نے سبیلا کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ ارتگین کے خیمے میں کیا لینے گئی تھی۔ ناظرین، سبیلا نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا کہ میں ارتگین کو دیکھنے گئی تھی کہ وہ اپنے خیمے میں ہے یا نہیں، مگر وہ نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ قتل ہو چکا ہے۔ ناظرین، حماد نے پوچھا کہ قتل؟ یہاں کون کسی کو کیوں کر قتل کر سکتا ہے؟ سبیلا نے کہا کہ گوگیل نے ارتگین کو غائب کر دیا ہے اور اب میری باری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا کہ آپ مجھے پہلے جب یہاں لائے تھے تو گوگیل نے مجھے دھمکیاں اور لالچ دے کر منوانے کی کوشش کی تھی کہ میں آپ سے بھاگ کر اس کے پاس چلی آؤں، مگر میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد وہ اب آیا ہے۔ گزشتہ رات میں آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں گئی تھی، آپ سو گئے تو میں وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں جانے کی بجائے پانی کی طرف چلی گئی تھی۔ گوگیل شاید میرا پیچھا کر رہا تھا، وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے ورغلانے لگا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے میرے ساتھ دست درازی شروع کر دی۔ میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھ رہی تھی کہ اچانک وہاں ارتگین آ گیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر میری حفاظت کے لیے مجھ سے کچھ دور تھا۔ گوگیل نے اسے آپ کا غلام سمجھ کر بہت سی گالیاں دیں اور وہاں سے چلے جانے کو کہا، مگر ارتگین نے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ اپنے آقا کی عزت پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ گوگیل نے اسے کہا کہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے خیمے میں جا کر سونا۔ پھر گوگیل وہاں سے چلا گیا۔ ارتگین مجھے میرے خیمے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ گوگیل درندہ ہے، اسی نے رات کو ارتگین کو غائب کروایا ہے۔ حماد غصے سے پنکارنے لگا۔ اس نے گوگیل کو بلایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم قبیلے کے سردار ہو، لیکن تم بھول گئے کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں بخش دوں گا، میرا آدمی میرے حوالے کر دو۔ گوگیل نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون سا آدمی؟ حماد نے کہا کہ ارتگین میرا محافظ جو گزشتہ رات تمہارے اور سبیلا کے درمیان آ گیا تھا۔ ناظرین، گوگیل حیران و پریشان ہو گیا۔ سبیلا نے حماد سے کہا کہ یہ اپنا جرم قبول نہیں کرے گا اور انجان بن رہا ہے۔ حماد نے کہا، گوگیل کیا تم ایک غلام اور داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ اس وقت ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس جیسی 10 لڑکیاں لا دوں گا، مگر تم نے میری داشتہ پر دست درازی کر کے میرے محافظ کو غائب کروا دیا۔ کیا تم قبیلے کے سردار ہو؟ کیا تم مجھ سے ٹکر لے کر سردار رہ سکو گے؟ کیا تم زندہ بھی رہ سکو گے؟ بات بہت بڑھ گئی۔ چونکہ گوگیل نے ارتگین کو غائب نہیں کروایا تھا، اس لیے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ حماد نے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور سبیلا سے کہا کہ وہ سب کو بتائے کہ گوگیل نے کیا کیا تھا۔ ناظرین، سبیلا نے پہلے والی کہانی سب کے سامنے دہرا دی۔ گوگیل غصے میں اٹھا اور یہ کہہ کر چل دیا کہ میرا اور میرے قبیلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گوگیل چل پڑا۔ ناظرین، ابھی وہ تھوڑی ہی قدم دور گیا تھا کہ حماد نے اپنے پاس کھڑے محافظ سے تیر کمان لے کر تیر چڑھایا اور گوگیل پر چلا دیا۔ ناظرین، تیر گوگیل کی پشت میں پیوست ہو کر آگے نکل گیا اور بس پھر سبیلا کا کام پورا ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 83 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔